تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ اللہ کا سب سے بڑا سوال اپنے بندوں سے کون سا رہے گا، وہ کون سا سوال ہے، تو اس ویڈیو میں جانیں گے، تو پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ہم اس دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نعیم کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ وہ وقت بڑا دردناک ہے، وہ وقت بڑا خوفناک ہے، بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو رہا ہوگا جس وقت اللہ سوال کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے باغ میں کھڑا کر کے رحمتوں کی پھوار میں بھی اس سے پوچھے نا، تو انسان اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، رحمتوں کی پھوار میں بھی وہ جواب نہیں دے سکتا۔ کسی باغ میں کھڑا ہو کر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے سوال کر لے تو باپ کا کیے ہوئے سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ استاد اگر پوچھ لے تو جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ مرشد پوچھ لے تو مرید کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ سوچو تو صحیح، وہ دانا، وہ قادر و قیوم جس کی بارگاہ میں سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا نعیم کے بارے میں۔ ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں، تم سے نعیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ چونکہ اہل علم یہاں پر موجود ہیں اور لوگ جانتے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہیں، اور اس سے بڑی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ قرآن مقدس وہ زندہ کتاب ہے کہ قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو چکا ہے۔ قرآن کی آیت اب نازل نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نزول کے لیے تو وہ دل چاہیے جو آمنہ کے لال کا دل تھا، اور پھر وہ دل لوگ لائیں کہاں سے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی ساری آیتیں نازل ہو چکی ہیں تو اب کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آیت ہے ہی نہیں، جو تھا وہ سب نازل ہو چکا، قرآن مکمل ہو چکا، قرآن کی تکمیل ہو چکی مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر، حضور کے سینے پر، تو قرآن کا نزول بند ہو چکا ہے۔ مگر مانیے قرآن اب بھی علماء کے دل پر مسلسل نازل ہو رہے ہیں۔ قرآن وہ زندہ کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں، جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے پانی ہے، کوئی کہتا ہے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے دوا ہے، کوئی کہتا ہے جوانی۔ سب کے اقوال اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتوں کو وجود ملا ہے، اور وہ نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، مگر جب یہ نعمت عطا کی تو ارشاد ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنوں کے درمیان تحقیق ہم نے مومنوں کے درمیان اپنا رسول بھیج کر ان پر احسان کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت حضور کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے، میں نے محبوب دیا تھا، تم نے میرے محبوب کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے، میں نے محبوب دیا تھا، تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ میں نے محبوب دیا تھا، تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ اب میری گفتگو کو آپ بہت توجہ سے سنیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول دیا تھا، تم نے کیا کیا، میں نے نبی دیا تھا، تم نے کیا کیا۔ میرے جملے پہ غور کریں، میں نے محبوب دیا تھا، تم نے کیا کیا۔ اس لیے کہ محبوب ہوتا ہی ہے محبت کرنے کے لیے، محبوب ہوتا ہے محبت کرنے کے لیے۔ تو اب بتاؤ تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ تم نے محبت کی محبوب سے۔ اب یہاں تو جو بیٹھے ہوئے جوان ہیں وہ تو خوش ہو گئے ہوں گے، کیوں نہیں؟
ہم تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو عشق کیا، محبت نہیں کی تھی بلکہ ہم نے تو عشق کیا۔ دیکھیے محبت اور عشق میں فرق ہے۔ ہمارے سنی جوان عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے عشق کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کاش محبت ہی کر لیتے تو بھی بڑی بات تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عشق نہیں کرتے یا وہ نہیں کرتا، سب اپنے اپنے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، لیکن آگے اگر وقت رہا اور بات کھلی تو ہم خود اس آئینے میں اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں یا دغا کر رہے ہیں، ہم وفا کر رہے ہیں کہ دغا کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کو تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہم تو عشق کرتے ہیں۔ دیکھیے محبت اور عشق میں فرق ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے، محبت۔ یہ محبت جو ہوتی ہے یہ حب سے بنا ہے محبت۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو دانا ہوتا ہے نا، دانا، اس کو بھی حبہ کہتے ہیں، دانے، بیج کو۔ اب آپ غور فرمائیں، بیج کتنا ہی کمزور ہوتا ہے، بیج کتنا ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ زمین میں رکھا جاتا ہے تو اتنا کمزور بیج زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ میں ہوں۔ حالانکہ اگر زمین کو ہم ناخن سے کریدنا چاہیں تو ناخن زخمی ہو جائے گا، لیکن اتنا ناخن، نوکیلا ناخن، طاقتور ناخن زمین کریدنے سے زخمی ہوتا ہے۔ لیکن جسے حبہ کہتے ہیں، جسے دانا کہتے ہیں، جسے بیج کہتے ہیں، وہ کمزور ہونے کے باوجود بھی زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اس کا مطلب دانے میں طاقت کتنی ہوتی ہے۔ تو پتا چلا کہ جب حبہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر حب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے سب سے طاقتور چیز دنیا میں حب ہے، اور حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو۔ محبت، حب سے محبت بنی ہے، لیکن جب محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو وہ محبت کی منزل میں آ کر یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ محبوب پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی ہر خوشی کو محبوب پہ قربان کر دیتا ہے، اپنے ہر غم کو وہ کڑوا گھونٹ کو پیتا رہتا ہے محبت کے اندر۔ اس کی بس تمنا رہتی ہے کہ یار راضی رہے، محبوب راضی رہے، اللہ اکبر۔ لیکن محبت کے اندر بات یہ بھی رہتی ہے کہ اس کو اپنا بھی خیال رہتا ہے اور اس کو محبوب کا بھی خیال رہتا ہے، اور یہ محبت کا انداز رہتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جب یہ محبت اور عروج پاتی ہے، قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، حب نہیں کہا، اشد حبا للہ۔ جب یہ محبت شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس شدت کو پھر عشق کہتے ہیں، اور جب انسان عشق کرتا ہے تو عشق میں پھر اس کو اپنا خیال نہیں رہتا، اس کو صرف محبوب کا خیال رہتا ہے، اسے محبوب ہی محبوب کا خیال رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال یوں سمجھے، اللہ اکبر، جب میرے آقا معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آقا نے سدرہ پر حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل یہاں تک ساتھ آئے، اب آگے ساتھ چلو۔ تو چونکہ وہ فرشتہ تھے، فرشتہ محبت کر سکتا ہے، عشق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عشق کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے، عشق کے لیے قلب کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ قلب اللہ نے صرف حضرت انسان کو عطا کیا ہے۔ انسان کے سوا کسی مخلوق کو یہ دل نہیں دیا گیا جو عشق والا دل ہے۔ یوں تو مرغے کے سینے میں بھی گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہے، مگر وہ قلب نہیں ہے جس کو واقعی قلب اور دل کہتے ہیں، وہ تو کہنے کو مجازن دل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام اس فلسفے کو یوں کھولتے ہیں، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آہ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا۔ اور نتیجہ نکال کے کہتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار، حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن بہرحال وہ فرشتہ ہے، ملک ہے، مگر اللہ اکبر آپ نے جب فرمایا کہ چلو، تو جبریل امین نے چونکہ حضور سے محبت کی تھی، حالانکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، رسول ملائکہ سے ہیں، کوئی عام بشر ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ اکبر، مگر محبت تھی، تو آپ نے کیا کہا؟ حضور میں اگر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں، تجلی باری سے میں جل جاؤں گا، اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، نہیں کہہ دیا حضور کو، کیونکہ محبت تھی، اپنا بھی خیال تھا اور اپنے محبوب کا بھی خیال تھا۔ عارف رومی علامہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں اگر ان کی جگہ صدیق و بلال ہوتے، مولانا روم فرماتے ہیں اگر جبریل کی جگہ، حالانکہ صدیق و بلال جبریل کے برابر نہیں، ان سے افضل ہونا تو دور کی بات، برابر بھی نہیں، لیکن بات یہاں صرف قلب اور عشق کی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت انسان کا خاصہ ہے، عشق حضرت انسان کا خاصہ ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں جبریل نے نہ کہہ دیا، مگر ان کی جگہ صدیق و بلال ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے، محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، جل جانا گوارا۔ لیکن اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو خود کا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے، صرف یار کا خیال رہتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، عشق میں جل جانا گوارا ہے مگر یار کو نہ کہنا گوارا نہیں، یہ عارف رومی فلسفہ بیان۔ ابھی میرے بھائی جناب عبدالکریم صاحب رضوی نے فرمایا کہ میں عشق کا فلسفہ بیان کروں، حالانکہ عشق کا فلسفہ تو عاشق لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے عنوان دیا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سبق سنانے کے طور پر، اب آپ اس کو سن لیں۔ فلسفہ عشق کیا ہے؟ عشق میں یار کی ہی کا ہی خیال ہوتا ہے، خود کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جل جانا گوارا ہے، توجہ، اگر سمجھ لیے اتنی سی بات تو میرا آنا کامیاب ہوگا۔ توجہ فرمائیں، یہ عنوان تو خانقاہی لوگوں کا ہے، لیکن آپ نے دیا ہے تو میں اس پر کچھ عرض ضرور کروں گا۔ غور فرمائیں، جل جانا گوارا ہے، محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں۔ اس کی بے مثال بہت ساری مثالیں، درجنوں ہزاروں مثالیں، بہت مثالیں اس کی، لیکن یہاں پر رک کر میں پوچھتا ہوں، جسے عشق ہوتا ہے وہ مرنا گوارا ہے، جلنا گوارا ہے، لیکن محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے بھی تو عشق کیا ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہم تو محبوب کو نہ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں، نہ 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 نہ، صرف نہ۔ محبوب کہتا ہے فجر میں آؤ، عمل سے نہ، داڑھی رکھو، عمل سے نہ، جھوٹ مت بولو، عمل سے نہ، بد نظری مت کرو، عمل سے نہ۔ کہاں حاضر؟ اندازہ فرمائیں، کیا اسی کو عشق کہتے ہیں؟ عشق اتنا کمزور ہو جائے کہ انسان کو گناہ سے نہ روک سکے۔ جو عشق انسان کو گناہ سے نہیں بچا سکتا، وہ عشق انسان کو جہنم سے کیا بچا سکتا؟ عشق کے نام پر تو ہم صرف نعرہ بازی کرتے ہیں، عشق کے نام پر تو ہم صرف جملے بازی کر رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں، برا مت ماننا، دنیا دار تو دنیا دار، ہم دین داروں میں بھی عشق نہیں دیکھتے الا ماشاءاللہ، اس لیے کہ عشق کی جو منزل تھی وہ تو گئی۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا کذاب ہے جو عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوتا رہے، اس لیے کہ جس کو عشق ہوگا وہ راتوں کو سو ہی نہیں سکتا،
کیونکہ محبوب کی محبت اسے جگنے پہ مجبور کرے گی۔ ارے نادان، جا کے عشق کی داستان مالداروں سے پوچھ لے، جن کو مال سے عشق ہوا ہے وہ مال کی محبت میں سو نہیں پاتے۔ تجھے تو آمنہ کے لال سے عشق ہوا ہے، تو کیسے سو لیتا؟ بتا تو صحیح۔ مالدار کروٹیں بدلتے ہیں، کل ریٹ کیا ہوگا، کل یہ کیا ہوگا، کل کے مارکیٹ کا حال کیا ہوگا، انہیں نہیں ہے۔ جسے مال سے عشق ہے وہ نہیں سو رہا ہے، اور جسے آمنہ کے لال سے عشق ہے وہ ایسا سو رہا ہے کہ فجر میں بھی نہیں ہوتا۔ اذان ہنسنے کی بات نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں یہ فلسفہ عشق ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں عشق اتنا طاقتور ہے کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا، صرف مسلمان عاشق بن جائے، وہی دن ہماری ترقی کا دن ہوگا، وہی دن ہماری کامیابی کا دن۔ عشق میں اتنی قوت ہے کہ اقبال جیسا مفکر کہنے پہ مجبور ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یعنی عشق کی قوت وہ ہے، اگر دولت بانٹو گے تو سب بالا ہوں گے، بلند ہوں گے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایجوکیشن بہت پھیلاؤ، لیکن یہ بھی کہہ دوں ایجوکیشن سب کے پاس ہوگا پھر بھی سب بالا ہو جائیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے عشق کی قوت، عشق کی قوت جس دن مل جائے سب بالا ہو جائیں گے۔ اور کتنے عرب والے تو عرب والے، حبشی بھی کعبے کی چھت پر نظر آئے گا، بلندیوں کا عالم ہی ہوگا۔ رومی بھی امامت کرتا نظر آئے گا، بلندیوں کا عالم یہ ہوگا۔ اور فارسی تو اہل بیت بن جائے گا، بلندی کا عالم یہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، یہ مرتبہ کس نے دیا؟ وہ سلمان فارسی کا عشق رسول تھا، فارسی نسل ہونے کے بعد بھی حضور کے خاندان کا حصہ بن گئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نماز پانچوں وقت کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔